السلام علیکم ویورز، آج ہم اپنے ناول کا اگلی پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ پاکستان واپس چلے جائیں کیونکہ آپ پر میری محبت کا جو یہ اچانک دورہ پڑا ہے نا، وہ میں سمجھتی ہوں۔ جائیں اور جس سے آپ کو محبت ہے اسی سے دوسری شادی کر لیں اور اپنی زندگی گزاریں اور مجھے میری زندگی گزارنے دیں۔ میرا ایک کلاس فیلو مجھے پسند ہے اور میں بھی، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، بہت بول دیا تم نے، ایک لفظ اور نہ نکالا اپنے منہ سے، یہی مار دوں گا تمہیں۔ حسان ماہی کا گلا پکڑ کر اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ تم حسان شاہ کی تھی ہو اور اس کی ہی رہوگی اور میرے نام کے ساتھ ہی قبر میں جاؤ گی۔ سنا تم نے؟ تم میرے نام کے ساتھ ہی قبر میں جاؤ گی۔ اگر تم میری نہیں تو تمہیں کسی کا ہونے کے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا، اور اسے تو میں دیکھ ہی لوں گا جو تمہیں پسند کرتا ہے۔ بس اتنی ہی برداشت تھی، آ گئے نا اپنی اصلیت پر۔ یہ محبت کی ہے تم نے مجھ سے کہ اعتبار بھی نہیں کرتے تم؟ ماہی چیخی تھی۔ اگر محبت ہوتی نا تو تم کہتے کہ نہیں ماہی میرے علاوہ کسی کو سوچ نہیں سکتی، وہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر تم۔ ماہی نے آپ سے تم تک کا سفر کب کیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم پر یقین کرنے کو دل کرتا ہے مگر میں نے دل کی سننا چھوڑ دی ہے۔ حسان ایک دم ماہی کی بات پر پتھرا گیا تھا۔ واقعی وہ صحیح تھی، وہ پھر ہار گیا تھا۔ مسٹر حسان شاہ، پہلی بار ماہی خود سے حسان کے قریب آتے ہوئے بولی، کبھی یہ مت سوچنا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں تھا۔ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، کبھی بدلے میں تم سے محبت نہیں مانگی، کبھی یہ دعا نہیں کی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ تمہیں پتہ نہیں محبت ہوئی ہے یا نہیں، مگر ماہین خان کو تم سے عشق ہے، دیوانگی کی حد تک۔ میں نے صرف چاہا ہے تمہیں۔ جس دن تمہارے دیے گئے زخم ٹھنڈے پڑ گئے نا، میں اس دن تمہاری محبت پر یقین کر لوں گی۔ ماہی اپنا سر حسان کے سر سے ٹکائے بول رہی تھی، کاش تم ابھی کہہ دیتے کہ نہیں ماہی صرف مجھ سے محبت کرتی ہے، کاش تم میرا مان رکھ لیتے۔ اب جاؤ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ حسان، تم میری روح پر قابض ہو حسان، جو مجھے کسی اور کا ہونے نہیں دے گی۔ ماہی نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں لال تھیں۔ آئندہ میرے سامنے نہ آنا، ماہی کہتی حسان کے گلے لگ گئی تھی۔ 2 منٹ بعد خود ہی دور ہو کے اپنی بائک کی طرف بڑھی تھی اور تیزی سے بائک حسان کے سامنے سے نکال کر لے گئی تھی۔ میرا سایہ بھی بہتر نہیں اب حق میں تمہارے، تم میری چھاؤں میں بھی آنا تو استخارہ کر کے آنا۔ میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے۔ ماہی کے جانے کے بعد حسان وہی گھٹنوں کے بل گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا، میں نے آج بہت کچھ ہار دیا۔ ہارے ہارے ہارے، ہم تو دل سے ہارے۔ ماہی، حسان ماہی کا نام لے کے چیخا تھا۔ ماہی، دور کھڑے وہ سب ایک دوسرے سے نظریں چراتے پلٹ گئے تھے۔ تم جو کہتے ہو دیکھ لی دنیا، اس کو ہنستے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ خدا کرے تجھے حاصل نہ ہو سکوں کہیں، تو مجھ کو چھوڑ کے یوں در بدر پھرے تنہا۔ ماہی گھر پہنچ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ بیڈ پر لیٹی وہ آنکھیں بند کر کے وہ چند دن پہلے آنے والی کال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ چند دن قبل، ہیلو، ماہی اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ ایک انجان نمبر سے آنے والی کال پر موبائل اٹھاتی ہوئی بولی، ہیلو، ماہین حسان شاہ؟ سامنے جو کوئی بھی تھا یا تھی بڑے عجیب انداز سے کہا گیا تھا۔ رونگ، ماہین آیان خان۔ ماہی کو اس کا لہجہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اوکے، سو مس ماہین، کچھ عرض کرنا چاہوں گی اگر آپ سنیں گی تو۔ کہو۔ حسان لندن آ رہا ہے کچھ دن بعد، اور تمہیں پتہ ہے اس کا پلان کیا ہے؟ وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا تاکہ تم اس کے ساتھ پاکستان آ جاؤ اور وہ تمہیں طلاق دے کر مجھ سے شادی کر سکے، کیونکہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، اور یہ سب کچھ انکل آنٹی کے پریشر میں آ کے کر رہا ہے۔ ایسا کبھی ہوگا ہی نہیں، سنا تم نے؟ ماہی فون والی لڑکی کی بات سنتے ہوئے بولی، اور اگر ایسا ہوا تو تم خود اسے اپنی زندگی سے نکالو گی۔ کہو منظور ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، کہتے ساتھ ہی ماہی نے کال کاٹ کے موبائل دور پھینک دیا تھا۔ ماہی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کیا کہہ رہی تھی یہ لڑکی۔ ماہی سر ہاتھوں پر گرا کر رونے لگی تھی۔ نہیں حسان، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ماہی ایک دم حال میں آئی تھی۔ مجھے کسی پر یقین نہیں تھا حسان، صرف تم پر تھا۔ تمہاری آنکھوں میں نے خود کو دیکھا ہے، مگر افسوس تمہیں اعتبار نہیں ہے مجھ پر۔ اگر آج تم ایسا نہ کہتے تو میں تمہارے ساتھ چلتی، مگر تم محبت کے امتحان پر پورا نہیں اترے۔ میں یہ رسک نہیں لے سکی، شاید ابھی وقت نہیں آیا ہمارے ملنے کا، ورنہ بات صرف یقین کی تھی۔ اگر تم میرے ہو تو میرے ہی رہو گے۔ ماہی روتی ہوئی خود سے باتیں کیے جا رہی تھی۔
اتنا جی کے بھی کیا کریں گے، مل جاتے تم تو بات بھی تھی۔ 3.5 سال بعد کتنا کچھ بدل گیا تھا ان سالوں میں۔ اولیویا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ماہی موم ڈیڈ سے دور ہو گئی تھی، شاید پتھر بن گئی تھی۔ حسان خاموش ہو چکا تھا، نہ فالتو بات کرتا تھا نہ ہنستا تھا۔ نور کو علی ریسنگ ڈے کے فوراً بعد پاکستان لے گیا تھا۔ علی نے ماہی کو ماہ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ماہی نے اس کے دوست کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اس کی بلا وجہ کی ضد نے اسے ایک خول میں سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حذیفہ نے کچھ منٹ بعد پاکستان جا کر حیا کا رشتہ مانگ لیا تھا اور حیا کے والدین نے ہاں کر دی تھی۔ حذیفہ نے یونی والوں سے بات کر کے حیا کا ٹرانسفر پاکستان کی نیشنل یونی میں کروا دیا تھا، جس میں حذیفہ خود بھی پروفیسر تھا۔ 1 سال پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ ماہی اس کی شادی پر بھی پاکستان نہیں گئی تھی، جس وجہ سے حیا نے ناراض ہو کے ماہی سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ 6 مہینے پہلے علی اور صوبیہ کا نکاح ہو گیا تھا۔ صوبیہ کی رخصتی تھی اور اب 10 دن بعد علی صوبیہ کو لینے آیا تھا، مگر علی نے ماہی سے کوئی بات نہیں کی تھی اور اب وہ تینوں ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ ماہی آؤ گی نا تم؟ ظاہر ہے آؤں گی، اور کہاں جانا ہے میں نے پاگل، ماہی نے صوبیہ کے سر پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ ہم رک جاتے ہیں نا اور اکٹھے چلیں جائیں گے، صوبیہ ماہی کو آفر دیتے ہوئے بولی۔ بس کر دے بہن، اتنا شک نہیں کر، آ جاؤں گی میں، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ ایگزامز کی شفٹ تیری میری الگ لگی ہے، اگر ساتھ ہوتی تو میں ساتھ چلتی، تو جا، میں 2 دن بعد تیرے گھر پر ہی دھرنا دوں گی، ماہی صوبیہ کو یقین دلاتی ہوئی بولی۔ چل اب جا، شوہر ویٹ کر رہے ہیں تیرے، ماہی صوبیہ کو علی کی طرف کرتی ہوئی بولی۔ ماہی میں انتظار کروں گی، صوبیہ ایک آس سے بولی۔ اوکے، ماہی بس اتنا ہی بولی۔ علی بھائی، صوبیہ اور علی جیسے آگے بڑھے ماہی کی آواز پر رکے۔ کیا مجھ سے اتنے ناراض ہیں کہ جاتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھیں گے؟ تم نے بہت غلط کر دیا اس کے ساتھ، مشین بنا دیا ہے تم نے اسے، کاش تم اس کا ہاتھ نہ جھٹکتی، کاش تم اس ماریا کی بات نہ سنتی تو آج یہ سب ایسا نہ ہوتا۔ علی غصے سے بولا۔ میں نے کسی کی بات نہیں سنی تھی، آپ کے دوست کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا، تم غلط ہو ماہی۔ علی ماہی کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ ہاں میں غلط ہوں، مجھے پتا ہے، بس آپ یہ اپنے دوست کو دے دینا۔ ماہی علی کی طرف ایک باکس بڑھاتے ہوئے بولی۔ علی نے ایک نظر ماہی کو دیکھ کے باکس پکڑ لیا تھا۔ ایک اور بات، علی کو مڑتا دیکھ کر ماہی پھر بولی تھی، مگر اس دفعہ علی نہیں مڑا تھا۔ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے ایسے نہیں دفنانے دینا، پہلے میرا دل نکال کر اپنے دوست کے ہاتھ پر رکھ دینا، پھر مجھ کو دفنا دینا، خواہش سمجھ لیں جیسے میری۔ ماہی علی کو کہتی مڑ کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ علی اور صوبیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ماہ، علی نے مڑ کر ماہی کو بلایا۔ بھائی، ماہی نے مڑ کر علی کی طرف دیکھا۔ میری دوست کو خوش رکھیے گا، اللہ حافظ، ماہی کہتی ایئرپورٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ کیوں خوابوں پہ تیرے سائے ہیں، دل کیوں ہے تنہا میرا، کیوں پا کر تجھ کو کھویا ہے۔ ماہی نے باہر آ کر ایک نظر موبائل کو دیکھا اور اسے وہیں زمین پر مار کے توڑ دیا تھا اور گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئی تھی۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ حسان جو آفس سے نکل رہا تھا اپنا نام سن کے پلٹا تو سامنے ماریا کھڑی تھی۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ علی کی وجہ سے بچ گئی ہو، ورنہ تمہاری لاش ہی اس قبر سے نکلتی، حسان سرد لہجے میں بولا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی حسان، آخری دفعہ معافی مانگنے آئی ہوں، میری وجہ سے تم ماہین سے۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ حسان اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، خوش فہمی سے باہر نکل آؤ کہ وہ اور میں تمہاری وجہ سے جدا ہوئے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہیں اس کے کہے ہوئے الفاظ، جب اس نے کہا تھا کبھی یہ مت سوچنا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں تھا، میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، کبھی بدلے میں تم سے محبت نہیں مانگی، کبھی یہ دعا نہیں کی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ ماہین خان کو تم سے عشق ہے، دیوانگی کی حد تک چاہا ہے، اس کے کہے گئے ان لفظوں کی وجہ سے جیتا ہوں میں۔ حسان یہ کہہ کر کلاسز لگاتا ہوا اپنی کار میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ خیال باندھ کے لاؤں، کمال کر ڈالوں، تمہاری ذات کو پھر بے مثال کر ڈالوں، جو تو پکارے تو پھر مجھ پہ وجد طاری ہو، میں پاؤں جھوم کے رکھوں، دھمال کر ڈالوں، ہر ایک شام فلک پر تمہارا غم لکھ دوں، یوں دل اتاروں میں دریا کو لال کر ڈالوں۔ حسان بابا، حسان جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ ملازمہ کی آواز پر رکا۔ جی نوری، وہ علی بابا آئے تھے اور یہ دے کر گئے تھے اور کہا تھا کہ آپ کو دے دوں۔ نوری حسان کی طرف ایک بیگ پکڑاتے ہوئے بولی۔ حسان وہ لے کے اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور بیگ کو سائیڈ میں رکھ دیا تھا اور فریش ہونے چل دیا۔ واپس آیا تو اس کے موبائل پر علی کی کال آ رہی۔ ہاں علی، حسان کال اٹھاتا ہوا بولا۔ حال چال ہی پوچھ لیا کر،
علی حسان کو عجیب انداز میں بولا۔ اللہ تجھے ہمیشہ خوش و تندرست رکھے۔ حسان علی کو دعا دیتا ہوا بولا، آمین، تجھے بھی۔ کچھ کام تھا؟ گھر آ گیا؟ ہاں آ گیا۔ کیوں؟ حسان علی کو جواب دیتا ہوا بولا، میں نے ایک بیگ دیا تھا، کھولا؟ نہیں، رکھا ہوا ہے۔ کیا بم ہے اس میں؟ حسان علی کے عجیب انداز پر حیران ہوتا ہوا بولا، تیرے لیے شاید بم ہی ہو۔ علی ہنستا ہوا بولا، اچھا کیوں؟ میں ملا تھا کل ماہ سے، پتہ ہے کیا کہا اس نے مجھے؟ علی سیریس ہوتے ہوئے بولا۔ ماہی کے نام پر حسان نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے ایسے نہیں دفنانے دینا، پہلے میرا دل نکال کر اپنے دوست کے ہاتھ پر رکھ دینا، پھر مجھ کو دفنا دینا۔ یار حسان، اگر تو اب ماہین کو دیکھ لینا تو یقین ہی نہیں کر پائے گا کہ یہ وہی ماہین ہے، اور یہ ماہ نے ہی دیا ہے۔ یہ کہہ کر علی نے کال کاٹ دی تھی۔ بات ختم کر کے حسان نے فون صوفے پر پھینک دیا تھا اور منہ پھیر کر اس نے ٹیبل پر پڑے بیگ کی طرف دیکھا تھا۔ قدم قدم چل کر وہ بیگ کی طرف آیا اور ٹیبل پر پڑے بیگ کے قریب زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ بیگ کھول کے اس کے اندر رکھا باکس نکالا تھا۔ باکس کھولا تو اس میں 2 باکس اور تھے۔ پہلا باکس کھولا تو اس میں ایک گھڑی تھی اور گھڑی کے بیچ میں ایک سلور رنگ کی انگوٹھی تھی جس پر ماہی ہنی لکھا تھا۔ انگوٹھی اٹھا کر حسان نے ہونٹوں سے لگائی تھی۔ انگوٹھی چوم کر احتیاط سے واپس باکس میں رکھی۔ دوسرا باکس کھولا تو اس میں ایک کاغذ فولڈ کر کے رکھا تھا۔ کاغذ اٹھایا تو نیچے سے ایک چابی نکلی تھی۔ چابی کس چیز کی تھی حسان سمجھ نہ پایا تھا۔ چابی مٹھی میں بند کر کے اس نے کاغذ کھولا تھا۔ چابی دیکھ کر الجھ گئے ہو۔ حسان نے کاغذ پر لکھی پہلی لائن پڑھی تو خود بخود مٹھی کھول کر چابی کو دیکھنے لگا۔ اتنا نہیں سوچو، یہ چابی تمہارے گھر کی ہے جہاں میں اب اور نہیں رہ سکتی۔ یہ لفظ پڑھتے ہی حسان ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، جس دن تمہارے دیے گئے زخم ٹھنڈے پڑ گئے نا، میں اس دن تمہاری محبت پر یقین کر لوں گی۔ تمہاری محبت پر میں اس وقت ایمان لے آئی تھی جب پہلی دفعہ تم نے میرا نام خود کے نام کے ساتھ جوڑ کر مجھے پکارا تھا، مہین حسان شاہ۔ حسان، مجھے ڈھونڈ لو نا ایک دفعہ، ڈھونڈ لیجئے نا ذرا پھر سے خدا را ہم کو۔ آپ ہوتے ہیں تو ہوتا ہے سہارا ہم کو، اور پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کر دیا، مجھے معاف کر دو۔ کاش دسمبر کے آخری دن میں اور تم ساتھ بیٹھ کر چائے کے گرم مگ کے ساتھ خاموشی اور سکون میں ڈوبے کچھ لمحوں کو اس طرح جی لیں کہ گزشتہ سال کے ہر درد اور دکھ کی تلافی ہو جائے، اور پھر سے نئے سال کو اسی چاہت سے خوش آمدید کہیں کہ وہ سال ہمارے لیے مزید محبت اور خوشیوں کی نوید ہو۔ پتہ ہے قیامت ٹوٹ پڑتی ہے مجھ پر تمہارا نام جب میں کسی اور کے منہ سے سنتی ہوں۔ تم بالکل چاند کی طرح ہو، نور بھی، مغرور بھی، اور مجھ سے اتنا دور بھی۔ کوئی دیوار نہیں ہے مگر میں تم میں قید ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے نا وہ لوگ حسان جو تمہیں روز دیکھتے ہیں۔ تم بالکل چاند کی طرح ہو، نور بھی، مغرور بھی، اور مجھ سے دور بھی۔ قسم کھا کر کہتی ہوں، عشق ہے تم سے، تم لوٹ آؤ۔ حسان، تمہاری یادیں بہت ظلم کرتی ہیں مجھ پر۔ سو جاؤں تو اٹھا دیتی ہیں، اٹھ جاؤں تو رلا دیتی ہیں۔ میں اکثر چائے کو 2 کپوں میں تقسیم کر کے سمجھتی ہوں کہ تنہا نہیں ہوں میں۔ حسرت ہے میری تیرے ساتھ ساحل پر چلنے کی، تمہاری تصویر کے سہارے میں نے موسم بہت گزارے ہیں۔ اب میرے عشق کو سمجھ لو تم، میں بہت بد نصیب ہوں۔ دیکھو، میں نے موم ڈیڈ کو بھی خود سے دور کر دیا، تمہاری محبت جھٹک دی، ایک بے حد پیار کرنے والے بھائی کو کھو دیا، پھر بہترین دوستیں کھو دی۔ عشق لازوال ہوتا ہے حسان، مجھ پر تمہارے نام کی مہر لگی ہوئی ہے جو میرے مرنے کے بعد بھی نہیں ہٹے گی۔ میری خواہش ہے تمہارے ساتھ ساحل پر چلنے کی، شاید تم میں کبھی ایک ہو جائیں۔ اس امید پر گزار رہی ہوں زندگی، مجھے نا امید نہ کرنا، مجھے ڈھونڈ لینا۔ تمہاری ماہی۔ مرشد ایک بار تعویذ تسلی دیجئے نا، ایک بار کہیے نا کہ وہ لوٹ آئے گا۔ کاغذ پڑھ کر وہ عشق میں ہارا انسان ہچکیوں سے رویا تھا۔ کیوں چلی گئی ہو ماہی پھر سے دور؟ کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں، کہاں؟ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے۔ مجھے ہی چھوڑ گیا، کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے۔ پسینہ بنتا پھر رہا ہے ہر طرف سورج، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے۔ مزہ چکھا کر ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، سمجھ رہی تھی کہ ایسے چھوڑ دوں گا اسے۔ بچا کے رکھتی ہے مجھ سے شیشہ بدن میں خود کو،
اسے سمجھاؤ یہ اتنا آسان تھوڑی ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا نہ کبھی دریا پر، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. حسان نے وہی ٹیبل پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھی. بڑا دشوار ہوتا ہے کسی کو یوں بھلا دینا کہ جب وہ جذب ہو جائے رگوں میں خون کی مانند. ترکی کی یہ حسین صبح، سردی کے اس موسم میں جہاں سورج کا نام و نشان نہ تھا، وہ جھیل کے کنارے بیٹھی آنکھوں پر سٹائلش سے گلاسز لگائے، ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے لیپ ٹاپ پر جھکی کچھ کرنے میں مصروف تھی. اچانک فون کے بجنے پر اس نے سر اٹھا کر کال کرنے والے کا نام پڑھ کر کال اٹھا کے کان سے لگایا تھا. ہیلو. ایک الگ سی آواز تھی، روح میں سما جانے والی. کہاں ہو؟ آفس نہیں آئی آج؟ نظر آ رہی ہوں کیا؟ نہیں نا، تو اسی کا مطلب یہی ہے کہ نہیں آئی. بیزاری سے جواب دیتی وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کر رہی تھی. ماہی، سامنے والی لڑکی نے حیرت سے اس کا بیزار ہونا دیکھا تھا. ماہین نام ہے میرا، آئندہ اسی نام سے بلانا، اور پلیز اب مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، بائے. سرد لہجے سے کہتی وہ کال کاٹ چکی تھی. گلاسز کو ٹھیک کرتی وہ اپنی چیزیں سمیٹ کے اٹھی تھی. ویسے بھی اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا. تھوڑی آگے چلی تھی کہ اسے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے. مڑ کر آس پاس کا جائزہ لیا مگر اسے اپنے علاوہ کوئی نہیں دکھا تھا. وہ پھر سے چلنے لگ گئی تھی. میری بھیگی بھیگی سی پلکوں پہ رہ گئے جیسے میرے سپنے بکھر کے، جلے من تیرا بھی کسی کے ملن کو، انامکا تو بھی تیسے. ماہی آواز کے آنے سے ایک دم پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا. اسے یہاں رہتے 8 ماہ ہو چکے تھے مگر آج تک ایسا نہ ہوا تھا. 5 منٹ کی واک کے بعد وہ بلڈنگ میں انٹر ہوئی. سیڑھیاں چڑھتے وہ اپنے فلیٹ کے سامنے آ رکی. کارڈ سے ڈور کو ان لاک کر کے اندر آئی. ٹیبل پر سامان رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ ڈور بیل بج اٹھی. بیزاری سے دروازہ کھولا گیا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ماہی تھم گئی تھی. جھلیا عشق کمانا اوکھا، کسی نو یار بنانا اوکھا، پیار پیار ہر کوئی بولے، کر کے پیار نبھانا اوکھا، ہر کوئی درداں تے ہس لیندا اے، کسی دا درد ونڈانا اوکھا. جھلیا عشق کمانا اوکھا، کسی نو یار بنانا اوکھا. اندر نہیں بلاؤ گی؟ حسان گلا کنکھارتے ہوئے بولا. آئے. ماہی اپنا سکارف درست کرتے ہوئے بولی. ڈھانپ رہی تھی وہ خود کو آنچل سے بار بار. بھلا رات چھپا سکتی ہے کبھی چاند کا حسن؟ کیسی ہو؟ حسان صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا. میں ٹھیک. ماہی دیوار سے ٹیک لگاتی ہوئی بولی. کمزور ہو گئی ہو بہت. موم ڈاڈ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں. یاد کرتے ہیں تمہیں. کیا لیں گے؟ ماہی مسکراتی ہوئی بولی. تمہارے ہاتھ کی کافی. وہ دونوں ایسے بات کر رہے تھے جیسے بہت اچھے دوست ہوں. اوکے. ماہی کہتی کچن میں چلی گئی تھی. تم کیا ہوا پر چلتی ہو؟ حسان فریج میں جھانکتے ہوئے بولا. نہیں، چائے پر چلتی ہوں. ماہی کندھے اچکا کر بولی. تم کھانا نہیں کھاتی؟ حسان آنکھیں بڑی کر کے بولا. مجھے کچھ بنانا نہیں آتا اور اکیلی ہوں تو اگر کبھی دل کرتا ہے تو منگوا لیتی ہوں مگر زیادہ چائے ہی پیتی ہوں. ماہی حسان کو کافی پکڑاتے ہوئے بولی. اور علی بھائی، صوبیہ، نور، سمد بھائی، حیا، سر حذیفہ سب کیسے ہیں؟ سب صحیح ہیں. اور آج کل کیا کر رہی ہو؟ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب. اور آپ؟ ماہی بالکنی میں لگے رولنگ جھولے پر بیٹھی بولی. میں شادی کی تیاری کر رہا ہوں. حسان کافی کا سپ لیتے ہوئے آرام سے بولا. کس کی شادی کی؟ ماہی شاید یہ بات سمجھی نہیں تھی. اپنی اور کس کی؟ حسان ماہی کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرتا ہوا بولا. ماہی کو لگا تھا اسے سانس نہیں آئے گا. اس کے ذہن میں بس ایک بات گھوم رہی تھی. کیا علی نے وہ باکس نہیں دیا تھا حسان کو؟ کہاں کھو گئی؟ حسان ماہی کے سامنے چٹکی بجاتا ہوا بولا. کہیں نہیں. آپ بتائیں کب ہے شادی؟ کس سے کر رہے ہیں؟ ماہی خود پر کنٹرول کرتی ہوئی بولی. اسے لگا تھا حسان اس کو لینے آیا ہے مگر 2 دن بعد. حسان ماہی کو بولا. اچھا. ماہی مسکراتی ہوئی بولی. میری شادی پر بھی نہیں آؤ گی؟ حسان کافی کا مگ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا. آپ نے تو بلایا ہی نہیں. تمہیں انوائٹ کرنے ہی تو آیا ہوں. حسان ماہی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. ہلو، کہاں؟ اوکے، آ رہی ہوں. ماہی موبائل پر بات کرتی ہوئی اٹھی. پلیز گیو می 5 منٹ. ماہی حسان کی طرف مڑتی ہوئی بولی. شیور. حسان مسکراتا ہوا بولا. ماہی بالکنی سے نکل کر دروازے کے پاس آئی. کیا ہوا؟ اچانک آ گئی تم؟ ماہی زنائشہ کو دیکھتی ہوئی بولی.
ہم تمہیں لینے آئے ہیں, باہر گھومنے جا رہے ہیں ہم, اور اس دفعہ ہم کوئی بھی بہانہ نہیں سنیں گے. زنائشہ ماہی کو دیکھتی ہوئی بولی, ہر دفعہ بحث کرنا ضروری ہے کیا؟ تم کو پتہ ہے میں نہیں جاؤں گی, مگر پھر بھی. ماہی چڑھتی ہوئی بولی, ہر دفعہ ایسا کرتی ہو تم, کبھی ہمارے ساتھ کہیں نہیں جاتی, بس اس قید خانہ میں رہتی ہو. ایسا ہے کیا یہاں جو تم کہیں جاتی ہی نہیں ہو؟ جواب دو. زنائشہ غصے سے بولی, جسے تم قید کہہ رہی ہو نا, وہ میرے لیے سکون کی جگہ ہے, تنہائی ہے, اور تنہائی میں جو سکون ہے وہ سکون مجھے کہیں نہیں ملتا, اور مجھے اس تنہائی کا نشہ ہو گیا ہے. مل گیا جواب, ناؤ گیٹ آؤٹ. وہی بھی غصے سے جواب دیتی زنائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے گئی اور دروازہ بند کر دیا, اور اس کے جانے کے بعد وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو یاد آیا کہ حسان بالکنی میں بیٹھا ہے. ماہی بالکنی میں گئی تو اسے وہاں حسان کہیں نہ نظر آیا. ماہی تیزی سے اس طرف گئی تو حسان سامنے اس کا گٹار ہاتھ میں لے کے بجا رہا تھا. ماہی دروازے پر ہی رک گئی تھی. حسان کی ماہی کی طرف پیٹھ تھی, اس لیے وہ ماہی کو دیکھ نہ سکا تھا. میں یوں خفا تو نہیں, مگر گلہ ہے مجھے, کیوں بے وفا سے کوئی وفا کرے. رکھا ہوا قید میں ہے اس کے من میں کہیں, اسے کہو دل میرا رہا کرے. کیوں اس قدر رلا دیا تو ہی بتا, تھی کیسی یہ دیوانگی, او بے وفا تیری دیوانگی. حسان رکا تو ماہی جلدی سے پیچھے ہوتی بالکنی میں آ کے بیٹھ گئی تھی. کون آیا تھا؟ حسان ماہی کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا تھا. دوست. تم خود کو سمیٹ نہیں پائی, تم برباد ہی ایسے کر کے گئے تھے کہ میں نہیں سمیٹ پائی خود کو. میں برباد کر کے گیا تھا؟ حسان بے بس ہو رہا تھا. ایک امید تھی مجھے کہ میرے کہنے کے باوجود بھی تم نہیں جاؤ گے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں یہاں تمہیں انوائٹ کرنے آیا تھا, آؤ گی نا؟ وہ ماہی کو دیکھتا ہوا بولا. دیکھتے ہیں. ماہی سے جب بولا نہ گیا تو وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی. آپ کو میرا ایڈریس کہاں سے ملا؟ ماہی اپنے آپ کو کمپوز کرتی ہوئی بولی. میں چلتا ہوں, اب کافی دیر ہو گئی ہے. حسان ماہی کے سوال کو نظر انداز کر کے اٹھتا ہوا بولا. اتنی جلدی؟ ماہی کھڑی ہوتی ہوئی بولی. ہاں میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے. حسان ٹائم دیکھتا ہوا بولا. وہ ہیں کہ جانے کو کھڑے ہیں, اور دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے. آپ پاکستان جا رہے ہیں؟ ہاں. اپنی وائف کو لے کے آئیے گا. ماہی سر جھٹکتی ہوئی بولی. تم رہو گی یہیں؟ حسان عجیب لہجے میں بولا. آپ جب بھی آئیں گے میں آپ کو یہیں ملوں گی. تھک گئی ہوں میں یہاں وہاں جاتے ہوئے, اور اب ہمت نہیں رہی مجھ میں. ماہی پھیکی سی ہنستے ہوئے بولی. اس دن تم پورے حق سے میرے گلے لگی تھی, آج میں لگ جاؤں؟ حسان ماہی کے قریب آتے ہوئے بولا. ماہی نے آنکھیں اٹھائی تو آنسو گال پر پھیل گئے تھے. آہستہ سے ایک قدم بڑھا کر ماہی حسان کے گلے لگ گئی تھی. ماہی کے ایسا کرنے سے حسان نے بھی ماہی کو اور خود میں بھینچ لیا تھا. کچھ دیر بعد ماہی نے حسان سے دور ہو کے رخ پھیر لیا تھا. روک لو نا مجھے, حسان ماہی کو ہاتھ سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے بولا. رک جائیں گے؟ ماہی بھاری آواز میں بولی. رک جاؤں گا. حسان نم بلکہ چھوتا ہوا بولا. مگر میں نہیں روکوں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کی امانت ہیں اب. ماہی حسان سے 2 قدم پیچھے ہوئی. سوچ لو, اب گیا تو واپس نہیں آؤں گا. جی لو گی میرے بنا؟ حسان ماہی کے کندھے پر سر رکھتا ہوا بولا. میں زندگی جیتی نہیں ہوں, زبردستی گزار رہی ہوں. اب آیا ہوں تو روک نہیں رہی ہو, اور ویسے مجھے کہا تھا مجھے ڈھونڈ لو. حسان ماہی کے اسکارف کی پن نکالتا ہوا بولا. ماہی یہ سنتے ہی جیسے مڑی. ماہی کا اسکارف کھل کر کندھوں پر آ گیا تھا. جائیں آپ کی شادی ہے 2 دن بعد, ماہی حسان کو کہتی لاؤنج میں چلی گئی تھی. جب لڑکی ہی نہیں ہوگی تو شادی کیسے ہوگی؟ حسان ماہی کو اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا. آپ جھوٹ کہہ رہے تھے؟ ماہی حسان کو غصے سے دیکھتی ہوئی بولی. نہیں, شادی تو کر رہا ہوں, بس لڑکی کو لینے آیا تھا. اب بتاؤ, شرافت سے چلو گی یا؟ حسان ماہی کو دیوار سے لگاتے ہوئے بولا. یا؟ ماہی بھی حسان کے انداز میں بولی. یا اپنے طریقے سے لے جاؤں؟ حسان نے کہتے ہوئے پیچھے سے ماہی کو بالوں سے پکڑ کر قریب کیا تھا. حسان. ماہی حسان کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی. نہیں جا رہی میں آپ کے ساتھ. کیوں جاؤں میں؟ اب بھی چلے جائیں نا, جیسے پہلے چلے گئے تھے. جائیں نا. ماہی حسان کے سینے پر تیزی سے مکے مارتی ہوئی بولے جا رہی تھی. نہیں جا سکتا. تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا میں؟ حسان ماہی کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا. نہیں جائیں گے؟ ماہی حسان کے سینے پر سر رکھتی ہلکی آواز میں بولی تھی. نہیں جاؤں گا. حسان ماہی کے ہاتھ چھوڑ کر ماہی کے گرد حصار باندھتا ہوا بولا. حسان کے حصار میں بندھنے کی دیر تھی کہ ماہی شدت سے رو دی تھی. شش,
बस और नहीं, हसान माही को चुप करवाते हुए बोला। हसान माही को गले से लगाए सोफे पर बैठ गया था। माही के बालों में हाथ चलाते चलाते कब सो गया। माही तकरीबन 2 घंटे बाद जब हसान की आंख खुली तो वो माही को उठाने लग गया था। उठो जान। माही ने थोड़ी सी आंखें खोल के हसान को देखा था। पहले तो उसे समझ नहीं आई, जब दिमाग ने काम करना शुरू किया तो फौरन उठ गई थी। उफ, मैं सो गई थी। शर्म से माही सर नहीं उठा पा रही थी। रिलैक्स, शौहर हूं मैं तुम्हारा, हक है, तुम जैसे चाहो, हसान मुस्कुराते हुए बोला। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है पाकिस्तान के लिए। ओके, माही कहकर जाने लगी। सुनो, हसान माही को जाते देखकर बोला। माही ने मुड़कर आंखें उचकाकर पूछा, तुम वो लड़की हो जिसे देखकर धूप का एक टुकड़ा बादल हो सकता है, जिसे देखकर चांद पूरा पागल हो सकता है। हसान के इस तरह कहने से माही ने पलकें झुका ली थी। अब की बार माही मुड़ती हुई बोली, मुझे एक नाम ऐसा दो, पुकारो जिससे तुम मुझको तो यूं महसूस हो जैसे तुम्हारी शायरी सारी मेरी तारीफ ठहरी है। माही कहकर मुस्कुराती हुई अंदर चली गई थी। जो फना हो जाऊं तेरे इश्क में तो गुरूर ना करना, ये असर नहीं तेरे इश्क का मेरी दीवानगी का हुनर है। वादे मोहब्बत के मुझे करने नहीं आते, एक जिंदगी है जब जी चाहे मांग लेना। मुझे इतनी फुर्सत ही कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, तेरी याद से बाहर निकलूं तो जमाना देखूं। एक तेरे साथ की ज़रूरत है, मंजिलें इंतखाब कर लेंगी। माही हसान के पुकारने पर माही ने हसान की तरफ देखा तो माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि हसान माही की तरफ हाथ बढ़ाए खड़ा था। माही ने 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर हसान के हाथ पर हाथ रख दिया था। हसान और माही पाकिस्तान आ चुके थे, एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे। हसान ने ड्राइवर को पहले ही बुला लिया था। सलाम बाबा, सलाम बीबी, बहुत खुशी हुई आपको देख के। फरदौस खान जो उनका ड्राइवर था माही को आते देखकर बोला। वालेकुम अस्सलाम खान बाबा। शुक्रिया, आए। खान इन दोनों के लिए दरवाज़ा खोलते हुए बोला, चलें खान भाई। हसान के कहते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हसान, मुझसे नहीं जाया जाएगा, माही गाड़ी से टेक लगाती हुई बोली। चलो मैं हूं ना। हसान माही के कंधे पर हाथ रख के अपने साथ लगाता अंदर आया था। सामने ही अहमद शाह और हानिया शाह बैठे चाय पी रहे थे और साथ टीवी पर कोई टॉक शो देख रहे थे। मॉम, डैड, हसान आवाज देते साथ माही के आगे खड़ा हो गया था। तुम अचानक, बताया क्यों नहीं आने का? अहमद शाह कहते हसान की तरफ आए। मैं आज अकेला नहीं आया, हसान मुस्कुराते हुए बोला। अकेले नहीं आए मतलब? हानिया शाह आगे आती हुई बोली। मतलब आप खुद ही देख लें, हसान कहते साथ ही साइड पर हो गया था। अहमद शाह और हानिया शाह की जैसे ही माही पर नजर पड़ी, दोनों रुक गए थे। कितने साल बाद देख रहे थे उसे। डैड, माही कहते साथ अहमद शाह के गले लग के रोना शुरू हो गई थी। आई एम सॉरी डैड, आई एम रियली सॉरी, मुझे भी मिलने दे मेरी बेटी से। हानिया शाह के कहने पर अहमद शाह ने माही को दूर किया तो माही हानिया शाह के गले लग गई। मॉम, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, अपनी माही को माफ़ कर दें। बस मेरी जान, बस चुप, यहाँ आओ बैठो। हानिया शाह माही को चुप करवाती हुई बोली और उसे लिए सोफे पर जा बैठी। बातों में वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं हुआ। 1 घंटे बैठने के बाद हानिया शाह माही को आराम करने का कहती हैं। चलो माही, अब तुम आराम कर लो, थकी हुई आई होगी। चलो शाबाश, थोड़ा रेस्ट करो, मैं डिनर पर तुम्हें बुला लूंगी, जब तक सो जाओ। ओके? ओके मॉम। ओके डैड, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। माही कहती सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे के सामने पहुंची। हैंडल पर हाथ रखकर घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो धीरे से अंदर आई। सब कुछ वैसे का वैसा था जैसा वो छोड़ के गई थी। चलती हुई अपने बेड के करीब आई और झुककर अपना टेडी बियर उठाया। इस दफा तो मैंने तुम्हें ना उम्मीद नहीं किया ना। माही ने आवाज पर पीछे मुड़कर देखा तो हसान पीछे दीवार से टेक लगाए खड़ा था। तुम्हें पता है जिस दिन तुम गई थी उस दिन रात को मैं आया था यहाँ। हसान माही को बताता हुआ साइड टेबल पर बैठा। क्यों? माही हैरत से बोली। ये तो मुझे नहीं पता, उस दिन मैं बहुत बेचैन था, रूम से बाहर निकला तो खुद ब खुद यहाँ आ गया था। हसान कंधे उचकाता हुआ बोला। शायद तुम्हारी खुशबू थी यहाँ। हसन माही के कंधे पर सर रखता हुआ बोला। हसान के ऐसा करने से माही एक कदम आगे हुई। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? जाएं यहाँ से, अब मैं आराम करूंगी, थक गई हूँ। अच्छा सुनो, अभी आराम कर लो, रात को 11 बजे मुझे तुम्हें लेके कहीं जाना है तो सोना नहीं, और मैं तुम्हें ये देने आया था, ये पकड़ो और यही पहनना प्लीज। ओके बाय। हसान माही को कहता एक बैग पकड़ाकर चला गया। अरे मेरी बात तो हद है माही, कहती मुड़ी थी कि एकदम फिर चौंक गई थी।
تم نے مجھے بلایا؟ حسان ماہی کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ ماہی اس کے انداز پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ کہاں جانا ہے اتنی رات کو؟ ماہی ایک ابرو اٹھا کر پوچھ رہی تھی۔ وہ کیا ہے نا کہ آپ کو جا کے پتہ چل جائے گا، ابھی دماغ نہ لڑاؤ۔ بائے میری جان، حسان ماہی کو کمر سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے بولا اور پھر جھک کر ماہی کا گال چوم کر بھاگ گیا تھا، اور ماہی گال پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے اتنی محبت جتانے لگتا ہے، کبھی کبھی تو مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ 10:30 ہو گئے ہیں اور تم ایسے ہی بیٹھی ہو۔ حسان ماہی کے کمرے میں اسے لینے آیا تھا، مگر اسے ایسے ہی بیٹھے دیکھ کے پوچھنے لگا، حسان آپ نے 11 کہا تھا؟ ماہی حسان کو یاد دلاتی ہوئی بولی، اف معاف کر دو، انسان جلدی بھی تیار ہو جاتا ہے، میں نے ٹائم فرض تو نہیں کیا تھا۔ حسان سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں نے نہیں جانا، جائیں۔ ماہی منہ بناتی ہوئی بولی، میڈم نخرے میں تمہارے ساری زندگی اٹھاؤں گا، فی الحال جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ حسان ماہی کے گال کھینچتے ہوئے بولا، اوکے 5 منٹ دیں۔ ماہی اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چھپ گئی اور حسان وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر حسان نے مڑ کر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ ماہی چینج کر کے باہر آئی تو حسان پر نظر پڑی تھی لال رنگ کی فل گھیرے والی میکسی جو پیچھے سے لمبی تھی اور صرف آستینوں پر کام ہوا تھا، پہن کر بارپی لگ رہی تھی۔ حسان اٹھ کر ماہی کے سامنے آ رکا تھا، ہاتھ بڑھا کر ماہی کے بال کیچر سے آزاد کر دیے تھے، انہی بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اپنے قریب کیا تھا، جھک کر ایک عقیدت بھرا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا تھا۔ حسان، ماہی حسان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے ہوئی۔ آپ جائیں، میں آ رہی ہوں۔ ماہی چہرہ موڑ کے کھڑی ہو گئی۔ آج بال نہیں باندھنا اور جلدی آ جانا میری جانا، حسان ماہی کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر ماہی مڑ کر شیشے کے سامنے آئی، حواس بحال کر کے جلدی جلدی تیار ہوئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر سینڈل پہننے کے لیے جھکی ہی تھی کہ حسان اس کے قدموں میں آ بیٹھا تھا۔ ماہی نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، پتہ نہیں یہ شخص کہاں سے چٹکیوں میں آ جاتا ہے۔ اتنی غور سے نہ دیکھو، بہک جاؤں گا میں، حسان شرارت سے کہتا سینڈل اٹھا کر پہنانے لگا۔ حسان نہیں، میں خود پہن لوں گی پلیز، ماہی اپنے پاؤں پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ حسان نے آنکھیں اٹھا کر ماہی کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماہی آنکھیں ملتے ہی پلکیں جھکا گئی تھی۔ چلیں۔ ماہی کو سینڈل پہنا کر حسان نے اٹھ کر ماہی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ماہی حسان کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گئی تھی۔ حسان یہ بہت ہیوی ہے، ماہی اپنی میکسی کو ہاتھوں میں اٹھائے چلتی ہوئی بولی۔ بس اتنی سی بات، حسان نے کہتے ساتھ ہی آگے بڑھ کر ماہی کو اٹھا لیا تھا۔ حسان نیچے اتاریں، چل لوں گی میں، ماہی بڑبڑا کر بولی۔ چپ، حسان ماہی کو لیتا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا، فلیٹ کا دروازہ کھولا اور ماہی کو نیچے اتار دیا۔ اتنا اندھیرا کیوں ہے یہاں؟ حسان کہاں ہے؟ حسان نہیں کریں، مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، پلیز، ماہی کہتی ہوئی مڑی تو حسان کہیں نہیں تھا۔ ایک دم سپوٹ لائٹ آن ہوئی تو ماہی نے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو سامنے حسان اپنا ہاتھ بڑھائے جھکا کھڑا تھا اور پیچھے سانگ چل رہا تھا۔ ماہی نے مسکراتے ہوئے حسان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ حسان نے بھینچ کر ماہی کو قریب کیا اور سٹیپ لینا شروع کیا تھا۔ میرا دل بھی کتنا پاگل ہے، یہ پیار تو تم سے کرتا ہے، میرا دل بھی کتنا پاگل ہے، یہ پیار تو تم سے کرتا ہے، پر سامنے تم آ جاتے ہو، کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے، او میرے ساجن، او میرے ساجن، ساجن ساجن۔ ماہی کو گول گول گھما رہا تھا۔ کتنا اس کو سمجھاتا ہوں، کتنا اس کو سہلاتا ہوں، نادان ہے کچھ نہ سمجھتا ہے، دن رات یہ آہیں بھرتا ہے، میرا دل بھی کتنا پاگل ہے، یہ پیار تو تم سے کرتا ہے، پر سامنے تم آتے ہو، کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے، پر سامنے تم آتے ہو، کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے، او میرے ساجن، او میرے ساجن، ساجن ساجن۔ My heart is crazy for you girl, I don't live without you girl۔ آخر میں اپنا سر ماہی کے سر سے جوڑ کر کہا تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی لائٹ آن ہو گئی تھی۔ ماہی نے سر اٹھا کر دیکھا تو رک گئی تھی، ہر طرف صرف وہ تھی، اس کی تصویریں جو بنائی گئی تھیں، ایک ٹرانس کی کیفیت میں چل کر وہ سامنے بنائی گئی اپنی پینٹنگ کے سامنے آئی تھی جو بے انتہا خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ کیسی لگی؟ حسان ماہی کو اپنے ساتھ لگاتا ہوا بولا۔ حسان یہ سب؟ ماہی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بولے کیا۔ تمہیں پتا ہے جب تم یہاں نہیں تھی تو میں اپنا زیادہ وقت یہی گزارتا تھا۔ میری اتنی زیادہ تصویریں؟ میں نے تو آج تک اتنی زیادہ تصویریں کھنچوائی ہی نہیں۔ ماہی حیرانگی سے بولی، میری جان یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، چلیں اب کہاں جانا ہے؟ تم سوال بہت پوچھتی ہو، آپ ایک کا بھی جواب نہیں دیتے۔ چلو۔ حسان ماہی کا ہاتھ پکڑے
باہر نکل گیا تھا۔ تمہارے پاؤں میں لکھتی ہے شاعری اپنی، کسی کو کون یوں اپنی کمائی دیتا ہے، تم سکون کا وہ لمحہ ہو جانا جو مجھے ہر پل چاہیے۔ حسان ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ماہی حسان کو سمندر کے قریب کار روکتے دیکھ کر بولی۔ پتہ چل جائے گا ابھی، اترو، حسان کہتا گاڑی سے باہر نکل آیا۔ آؤ، ماہی کا ہاتھ پکڑ کر آگے چل دیا۔ حسان، دور سے روشنی سے چمکتی جگہ دیکھ کے ماہی نے الجھ کر حسان کی طرف دیکھا۔ ہاتھ پکڑ کر سمندر کے قریب ٹیبل کے پاس لایا۔ چاروں طرف تیز ہوا کی وجہ سے پردے اٹھ رہے تھے۔ ٹیبل کے سامنے ماہی کو کھڑا کر کے خود پیچھے سے ماہی کو اپنے ساتھ لگاتے گھڑی میں ٹائم دیکھا اور ٹھیک 2 سیکنڈ بعد ہیپی برتھ ڈے مائی وائف مائی لائف ماہی کے کان کی لو کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ ماہی شوق ہو گئی تھی کیونکہ وہ خود ہی بھول گئی تھی۔ ماہی مورتی حسان کے گلے لگ گئی تھی۔ وہیں پر گھڑیوں کو روک دوں گا جہاں وہ میرے گلے لگے گی۔ ماہی کیا ہوا یار؟ حسان ماہی کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری ہنی، آئی ایم ریئلی ریئلی سوری، میں نے بہت غلط کیا ہے آپ کے ساتھ، آئی ایم سوری۔ بس یار تم نے کچھ نہیں کیا، یہ ہماری قسمت میں تھا، چلو اب چپ ہو جاؤ پلیز۔ حسان ماہی کو گلے لگائے پیار سے بولا۔ چلو کیک کاٹو۔ حسان ماہی کو دوبارہ کھڑا کرتا ہوا بولا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ حسان ماہی کو پیچھے سے پکڑے کھڑا تھا۔ ماہی نے مڑ کر حسان کو کیک کھلایا۔ حسان نے تھوڑا سا کیک کھا کر باقی ماہی کو کھلایا۔ ادھر کھڑی ہو مجھے پکڑ کر، حسان ماہی کے قدموں میں بیٹھتا ہوا بولا۔ کیوں؟ سوال بہت کرتی ہو، حسان کہتا ماہی کی سینڈل اتارتا ہوا بولا۔ چاند توڑا نہ گیا مجھ سے، میں آپ کے لیے پائل لایا ہوں۔ حسان نے ماہی کو پائل پہنائی۔ کیسی ہے؟ بہت خوبصورت۔ پھر کھڑا ہو کے اپنے شوز اتارے۔ چلو، حسان ماہی کا ہاتھ پکڑے سمندر کنارے چلنے لگا۔ چلتے ہیں ہم دونوں ایک لمبے سفر پر، میں تیرا اور تو میری بن کر۔ تمہاری خواہش تھی نا میرے ساتھ ساحل پر چلنے کی۔ حسان چلتے چلتے ماہی کے سامنے آیا۔ آپ کو یاد تھا؟ ماہی پلکیں اٹھا کر حسان کی آنکھوں میں دیکھتی بھی بولی۔ بالکل، حسان ماہی کے بال کان کے پیچھے کرتا ہوا بولا جو ہوا کی وجہ سے بار بار آگے آ رہے تھے۔ تم صرف اور صرف حسان شاہ کی ہو، ماہین حسان شاہ۔ چہرے پہ خوشی چھا جاتی ہے، آنکھوں میں سرور آ جاتا ہے۔ جب تم مجھے اپنا کہتے ہو، اپنے آپ پر غرور آ جاتا ہے۔ ماہی مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی، ہے نا؟ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ حسان ماہی کے سر سے اپنا سر جوڑتا ہوا بولا۔ میں کہاں جاؤں گی حسان؟ یہ کیا ہے؟ ماہی حسان کی گردن پر نشان دیکھتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں یار، تم صرف میری طرف دھیان دو۔ حسان ماہی کو کمر سے پکڑ کر قریب کرتا ہوا بولا۔ نہیں، آپ دکھائیں ابھی، آپ نے شرٹ کے کالر سے چھپایا ہے، دکھائیں ابھی۔ ماہی حسان کی شرٹ کو پکڑتی ہوئی بولی۔ پانی ان دونوں کے پاؤں کو چھو کر کبھی آتا کبھی واپس چلا جاتا۔ ماہی، حسان ماہی کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ حسان چہرہ ادھر کرے۔ ماہی حسان کا چہرہ پکڑتے ہوئے بولی۔ ویسے ہی وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑی تھی۔ نہیں، حسان اپنا چہرہ اسی سائڈ پر رکھتا ہے۔ پھر چھوڑیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات۔ ماہی یہ کہتی حسان کا ہاتھ ہٹا کر جانے لگی کہ حسان نے اتنی ہی سپیڈ سے ماہی کو جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ کیا کرو گی دیکھ کے؟ حسان ماہی کے گال چمتا ہوا بولا۔ حسان، ماہی مچلتی ہوئی بولی۔ دیکھنا ہے، حسان نے کہا۔ ہاں، ماہی نے جلدی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط ہے۔ حسان ماہی پر گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا۔ منظور ہے۔ ماہی ایک دم سے بول گئی۔ سن تو لو پہلے۔ حسان ہنستے ہوئے بولا۔ نہیں، بس مجھے منظور ہے، ماہی ضدی لہجے میں بولی۔ تو ٹھیک ہے، پھر اس جگہ پر تمہیں کس کرنی ہوگی۔ حسان کی شرط سن کے ماہی کی آنکھیں فل بڑی ہو گئی تھیں۔ اب بتاؤ، دیکھنا ہے؟ حسان ماہی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا، تبھی بولا تھا، اسے پتا تھا ماہی منع کر دے گی۔ ہاں ہاں دیکھنا ہے، دکھائیں۔ ماہی، حسان بے بسی سے ماہی کو چھوڑتا ہوا بولا۔ دکھائیں۔ حسان نے اپنی شرٹ کے کالر کو فولڈ کر کے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ایک تو اندھیرا تھا، تھوڑی دور ڈیکوریشن لائٹس کی وجہ سے روشنی تھی۔ ماہی پنجوں کے بل اٹھی تو حسان نے کمر سے پکڑ کر پھر قریب کر لیا تھا۔ نہیں دیکھو، حسان کو پتا تھا وہ رونے لگ جائے گی۔ ماہی نے بنا کچھ کہے حسان کا چہرہ دوسری طرف کیا۔ ماہی نے دیکھا تو سمجھ نہیں آیا۔ جب غور سے دیکھا تو بہت سٹائلش طریقے سے ماہین لکھا تھا اور وہ جگہ لال ہو رہی تھی۔ ماہی ایک دم سے دور ہوئی تھی اور رونے لگی تھی۔ دیکھا، میں اسی لیے نہیں دکھا رہا تھا، حسان ماہی کو قریب کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑیں مجھے، پاگل ہیں آپ، دماغ نہیں ہے آپ میں؟ کوئی کرتا ہے اس طرح جس طرح آپ نے مشین چلوائی ہے؟ آپ کا دماغ تو نہیں خراب؟ ماہی مسلسل کہتی حسان کو مار رہی تھی۔ ماہی کچھ نہیں ہوا یار، دیکھو تو ماہی۔ حسان ماہی کو کنٹرول کر رہا تھا۔ چھوڑیں ہاتھ میرے، مجھے نہیں کرنی بات، آپ ہمیشہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، آئی ہیٹ یو۔
اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ ماہی درد ہو رہا ہے۔ حسان کو لگا جیسے وہ ایسے نہیں رکے گی تو یہی بولا، دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ ماہی ایک دم حسان کے قریب ہوئی۔ ایک چیز سے صحیح ہو جائے گا، حسان ماہی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ماہی نے سمجھ کر سر جھکا لیا تھا، پھر حسان کا چہرہ دوسری طرف کر کے دوبارہ پنجوں کے بل اونچی ہوئی تھی اور اپنے نام پر آہستہ سے اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ ماہی کے ایسا کرنے سے حسان نے ماہی کو اور بھینچ لیا تھا خود میں۔ عشق ہو رہا ہے، تم سے کیا کیا جائے، روکیں خود کو یا ہونے دیا جائے؟ حسان ماہی کے کان میں بولا۔ عشق ہے جناب، روکنے سے بھی نہیں رکے گا۔ ماہی ہنستی ہوئی بولی، میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں، تیری زلف پھر سنواروں، تیری مانگ پھر سجا دوں۔ حسان نے کہتے ماہی کے سر کو چوما۔ کس کس طرح سے چھپاؤں تم کو، میری مسکراہٹ میں نظر آنے لگے ہو تم۔ ماہی حسان کے سینے پر سر رکھتی ہوئی بولی۔ حسان ماہی کو چھوڑتا گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ماہی، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً مجھ سے ایک جسارت ہو گئی ہے۔ تمہیں شکایت تو نہ ہوگی؟ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حسان ماہی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولا۔ ماہی نم آنکھوں سے مسکراتی حسان کے سینے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ میں تو خود تم سے جیتی ہوں، تم کیا مجھ پر مرتے ہو؟ اچھا ایک کس تو دو میری پیاری بیوی، حسان اپنے گال پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ ماہی نے ہنستے ہوئے اپنے لب حسان کے گال پر رکھ دیے۔ حسان ماہی کے گرد حصار باندھے بیٹھا تھا۔ سنو۔ ہاں جی سنائیں۔ ایک ایسی نظم لکھیں جو لفظ کہے وہ ہو جائے، میں آ کہوں تو آ جائے، میں بیٹھ کہوں تو آ بیٹھے، میں عین لکھوں تو سوچے مجھے، پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے، پھر کاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو، میں عشق لکھوں تجھے ہو۔ آئی لو یو حسان شاہ اینڈ آئی لو یو ٹو فاہین حسان شاہ۔ دونوں سر جوڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ بہت کم ہوتے ہیں وہ خوش نصیب جن کو ان کی محبت ملتی ہے۔ ماہی نے حسان سے بے انتہا محبت کی جس کا نتیجہ اسے بڑھ کر ملا۔ حسان ماہی کے عشق میں پاگل ہوا اور وہ اس کے عشق میں پاگل۔ وہ فیصلہ نہ کرتی تو کیا کرتی؟ میں ہواؤں سا پاگل، وہ چراغ سی لڑکی، ذرا دیکھ کے حال ستاروں کی، ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی، کوئی ذائچہ کھینچ قلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا، کوئی چلہ ایسا کاٹ کے پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ گر میری راہ میں پھول گلاب آئیں، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئیں، کوئی ایسا کال جادو کر، کوئی ایسا کال جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے مبارک جلدی آ اب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا، کوئی منکا اکشا دھاری سے، کوئی ایسا بول سکھا دے نا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جان نثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، وہ جانے جان نثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں، پر عامل رخ ایک بات کہوں یہ قدموں والی بات ہے کہ محبوب تو ہے سر آنکھوں پر، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے۔ جی سامعین، ہمارا ناول یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کسی نئے ناول کے ساتھ آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔